हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे और खुश होंगे। मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ NIOS के 12वीं क्लास की अरबिक बुक नंबर 341 का चैप्टर नंबर 15, जिसका हेडलाइन राइटर ने तय किया है ततर्रुफ़। इस चैप्टर के अंदर इसका जो मकसद है, राइटर ने बतलाया कि अस्माए मौसूला के कायदे को बतलाना है। अस्माए मौसूला को यूँ समझ सकते हैं, वो अस्मा, वो नाउन्स जो किसी दूसरे कलिमात के रिश्ते को बतलाए और वो एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ने का भी काम करता है, और पिछले जिक्र किए गए अस्मा के रिश्ते को आगे वाले आने वाले सेंटेंस के साथ जोड़ता है। उसको अस्माए मौसूला कहते हैं। और साथ ही साथ राइटर ने बतलाया कि अस्माए मौसूला के कायदे बतलाने के साथ ततर्रुफ़ यानी दरमियान रास्ते से, बीच रास्ते से तजावुज़ करना, हद से ज़्यादा तजावुज़ करना, इंतहा पसंदी को इख्तियार करना, इसके क्या नुकसान है समाजी ज़िंदगी में और इनफरादी ज़िंदगी में। तो आइए हम सबसे पहले इसकी जो मतन है उसकी रीडिंग करते हैं, फिर हम इसका तर्जुमा करेंगे और फिर हम बताएंगे कि यहाँ पे इस चैप्टर में कहाँ कहाँ राइटर ने अस्मा मौसूला का यूज़ किया है। तो आइए हम सबसे पहले पढ़ते हैं। अत्ततर्रुफ़ हुवा अल-इफ़रातु वत-तफ़रीतु फ़िस्सुलूकी वह मुज़ाद्दुन लिल-वस्तिय्यति वल-इअ्तिदाली वलन तकून अल-हयातु मुत्तज़िनतन बिदूनिल वस्तिय्या वल-इअ्तिदाल वत-तवाज़ुन फ़िल क़ौलि वल-अमलि लिअन्नहा बिमसाबति अजलातिन तबीइय्या लिस्सैर والتقدم الاجتماعي في هذا الكون بحسب الفطرة فطرة الله التي فطر الناس عليها كما قال جل وعلا ونادى بأنه جعلنا أمة وسطا ثم أعلن على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم مبدأ شاملا بموجبه خير الأمور أوسطها فالتطرف مصيره خيبة عمل و دمار। यहाँ पे दिमा के बाद रा, मेरे ख्याल से रा छूटा हुआ, दिमारिन। والتطرف غير مقبول في المجتمع الذي يرفض جميع أنواع التطرف والغلو ويرى الإنسان الذي يأكل طعاما أكثر من جوعه حريصا على الأكل وطماعا متطرفا في ذلك، بينما الآخر الذي ينام كثيرا فهو غال في نومه ومتطرف في صفاته فتفسد صحته. وروي عن طبيب أنه حكى قصة رجلين أحدهما كان يأكل كثيرا ولا يعمل فأصبح ثقيلا وبدينا لا يستطيع أن يمشي على رجليه إلا بشق نفسه، وآخرهما الرجل الذي كان ينام كثيرا فإنه أصبح كسولا لم يتمكن من القيام بعمل وقرآنا خبرا في الجريدة أن الشرطة قبضت على الرجلين اللذين كانا يتشاجران في آرائهما في المتطرفة فاشتد غضبهما وتسبب في عنف إلى أن وصل الخبر إلى الأسرة التي كان ينتمي إليها الضعيف، فجاء أقاربه الذين سمعوا الخبر وضربوا الرجل العنيف وجرحوه. لذلك نهى الإسلام عن التطرف في كل شيء حتى في العبادة، فقد قال رسول الرحمة عليه أفضل الصلاة والتسليم عبد الله بن عمرو حين بلغه أنه يعبد كثيرا ولا يهتم بشؤون المنزل: صم وأفطر وقم ونم فإن لجسدك
عليك حقا وإن لعينك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لزورك زوارك عليك حقا. فقال سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه. فالوالدان اللذان يربيان أولادهما على التوازن والاعتدال في القول والعمل هما من كرام الناس وخيارهم الذين يستحقون أجورهم من عند الله. لعلكم قرأتم قصة موسى وفرعون. كان فرعون علا في الأرض وطغى وجعل أعزة أهلها أذلة فكانت النتيجة أنه خاب وخسر وهلك بناء على أنانيته المفرطة وما فيها من تصرفات متطرفة. دوستو آئیے ہم اس کا ترجمہ پھر سمجھتے ہیں. التطرف، رائٹر نے خود تطرف کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا تطرف والافراط والتفریط. تطرف افراط اور تفریط فی السلوک، اعمال اور سلوک میں، بیہیو میں افراط اور تفریط کو تطرف کہتے ہیں. افراط کہتے ہیں حد سے زیادہ کر جانا کسی کام کو، کسی چیز کے بارے میں حد سے زیادہ خیال رکھنا، وہ کر جانا وہ کام. اور تفریط کے معنی کسی کام میں کوتاہی کرنا، کسی بارے میں کسی چیز کے بارے میں سوچنے میں کوتاہی کرنا. افراط حد سے زیادہ اور تفریط حد سے کم. تو بیچ راستے سے، یعنی جو متوسط ہے، بیچ ہے، سیدھا ہے، اس راستے سے یا تو دائیں مڑ جانا یا بائیں مڑ جانا، یا تو معتدل ہے. عدل اور انصاف کا جو طریقہ ہے، بیچ کا طریقہ، بیچ کے طریقے سے الگ ہٹنے کو افراط و تفریط کہیں گے. حد سے زیادہ کریں گے تو افراط، حد سے کم کریں گے تو کم. حد کے دائرے میں اگر کریں گے تو وہی انسانیت اصل. تو یہ کہتے ہیں وَهُوَ مُضَادٌ لِلْوَسْطِيَّةِ، بیچ والے راستے کا خلاف ہے. بیچ کا راستہ اختیار کرنے کے خلاف ہے. مضاد کے معنی خلاف. والاعتدال، اور عدل کے راستہ، انصاف کا راستے سے کہ بالکل الٹا ہے یہ تطرف. وَلَن تَكُونَ الْحَيَاةُ مُتَّزِنَةٌ بِدُونِ الْوَسْطِيَّةِ وَالِاعْتِدَالِ وَالتَّوَازُنِ فِي الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ. رائٹر کہتے ہیں کہ لن تکون الحیات، حیات متزنتاً، بیلنس میں نہیں رہ سکتی ہے زندگی. حیات کے معنی زندگی نہیں رہ سکتی ہے متزنتاً بدون الوسطیہ، وسطیت کے بغیر، یعنی بیچ راستے کو اختیار کیے بغیر. والاعتدال، اور معتدل میانہ روی اور انصاف کے راستے کو اختیار کیے بغیر. والتوازن فی القول والعمل، اور عمل میں اور بات چیت میں انصاف اور توازن، بیچ کا راستہ اختیار کیے بغیر زندگی متزن نہیں رہ سکتی، یعنی کنٹرول میں اور بیلنس میں نہیں رہ سکتی. لأنہا بمثابت عجلات، چونکہ یہ زندگی اس گاڑی کی طرح ہے جو طبعی طور پر چلنے کے لیے ہے، فطری طور پر چلنے والی گاڑی کی طرح ہے. تو فطرت یہی چاہتی ہے کہ بیچ کے راستے کو اختیار کیا جائے، اور نہ حد سے زیادہ ہو اور نہ حد سے کم ہو. وتقدم الاجتماعی فی ھذا الکون، اور سماجی ترقی اس معاملے میں بحسب الفطرت، فطرت کے مطابق ہی سے ہو سکتی ہے. یعنی سماجی ترقی اس معاملے میں فطرت کے مطابق ہی چلے گی تبھی ترقی ہو سکتی ہے. فطرت اللہ التی، وہ فطرت التی فطر الناس علیہ، جس پر انسان کو اللہ نے پیدا کیا. کما قال جل وعلا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا. ونادا بانہ، اور آواز دیا اللہ تعالیٰ نے. جعلنا امتا وسطا لتکون، اور اللہ تعالیٰ کی ندا یہ ہے، اللہ نے آواز لگائی، یہ ترجمہ نہیں کر سکتے کیونکہ جعلنا کا ترجمہ کچھ الگ ہے اس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا، واضح کیا، جعلنا امتا وسطا، کہ ہم کو اللہ نے
بنایا، جعل بنایا، نہ ہم سب کو امتن وسطا بیچ راستے پہ چلنے والے امت. ثم اعلن پھر اللہ نے اعلان کیا علی رسال رسول ہی اپنے رسول کے زبان سے مبدأ شاملا بموجبہ ابتدائی طور پر ہی ابتدائی وقت میں ہی اپنے رسول کے ذریعے اعلان کروایا خیر الامور اوسطها کہ معاملات بہتر وہ معاملات ہیں جو متوسط طریقے پہ رہ کر انجام دیا جائے، یعنی بیچ کا راستہ اختیار کر کے جو کام انجام دیا جائے وہی کام اچھے ہیں. فالتطرف مسیرہ خیبہ، تطرف مسیرہ اس کا انجام، اس کا ٹھکانہ، خیبہ نقصان ہی ہے. خیبہ تو عمل امید کو کھو دینا ہے، امید سے ہاتھ دھو لینا ہے. و دمار اور بربادی ہے. و تطرف غیر مقبول اور انتہا پسندی غیر مقبول ہے. تطرف حد سے زیادہ کروس کرنا، انتہا پسندی مقبول نہیں ہے، غیر مقبول ہے. فی المجتمع سماج میں الذی یرفض جمیع انواع التطرف جمیع انواع التطرف والغلو الذی یرفض جمیع انواع التطرف والغلو جو سماج انکار کرتا، نکارتا ہے، ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے تمام جمیع من تمام انواع التطرف انتہا پسندی کے تمام قسموں کو نکارتا ہے، والغلو حد سے گزرنے کو نکارتا ہے. وَيَرَى الْإِنسَانَ الَّذِي يَأْكُلُ طَعَامًا اور سماج ویرا اور وہ کے معنی اور یا یرا اور سماج دیکھتا ہے انسان کو، اس انسان کو الذی یأکل طعاما جو کھاتا ہے اکثر من جوع بھوک سے زیادہ کھاتا ہے، اس شخص کے بارے میں دیکھتا ہے، رائے قائم کرتا ہے، اوپینین اختیار کرتا ہے سماج. کیا حریصا علی الاکل کہ وہ کھانے کا بہت زیادہ لالچی انسان ہے. ایسا سماج اس شخص کے بارے میں جو بھوک سے زیادہ اکثر من جو بھوک سے زیادہ کھاتا ہے اس شخص کے بارے میں رائے قائم کرتا ہے کیا کہ وہ کھانے پہ بہت حریص ہے، و طماعا بہت لالچی ہے، متطرفا فی ذلک اور کھانے کے معاملے میں انتہا پسند ہے. بینما الاخر الذی ینام جبکہ دوسرے قسم کے اور اس آدمی کے بارے میں یہ رائے قائم کرتا ہے الذی ینام کثیرا جو بہت زیادہ سوتا ہے. فهو غال فی نومہ سماج یہی سوچتا ہے، یہی رائے قائم کرتا ہے کہ وہ اپنے نیند میں حد سے زیادہ کرنے والا انسان ہے، حد سے زیادہ سونے والا انسان. وہ متطرف فی صفات اور اپنے صفات میں وہ انتہا پسند ہے. فتفسد صحتہ اور یہ چیز اس کی صحت کو نقصان کرتا ہے. وروی عن طبیب اور ایک ڈاکٹر سے روایت کی گئی ہے، بیان کیا گیا ہے کہ انہو حکا قصۃ رجلین کہ انہوں نے حکا بیان کیا قصۃ رجلین دو شخص کے قصے کو. احدہما ان میں سے ایک کانا یأکل کثیرا ان میں سے ایک یأکل کھاتے تھے کثیرا بہت زیادہ والا یا عمل اور کام نہیں کرتا تھا. فاصبح ثقیلا تو وہ بھاری ہو گیا، وہ بدینا اور جسم بھاری جسم والا ہو گیا، موٹے جسم والا ہو گیا. لا یستطیع ان یمشی وہ نہ چل سکتا تھا علی رجلہ اپنے پیر پر الا بشق نفسہ مگر اپنے ہی نفس کو کسی طرح ڈھوتا تھا. وآخرہما ان میں سے دوسرا ہے الذی کان ینام کثیر دوسرا شخص جو بہت زیادہ سوتا تھا، ینام سونا. فإنہ اصبح کسولا تو وہ شخص کسول ہو گیا یعنی سست ہو گیا. لم یتمکن من القیام بعمل وہ کسی کام کو انجام نہیں دے پاتا تھا. القیام بعمل کے معنی کام کو انجام دینا، لم یتمکن نہیں کر پاتا تھا کسی کام کو انجام دینا. وقرآن خبرن فی الجریدہ حتیٰ کہ قرآن کے معنی ہوتا پڑھنا، خبرن فی الجریدہ جریدے اور پیپرز میں نیوز میں خبر بھی نہیں پڑھ سکتا. ان شرطہ قبضت علی رجلین پولیس دونوں کو پکڑ لیتے ہیں. اللذین کانا یتشاجران یہاں پہ دوسری ٹائپ کے قصہ نیچے بیان کیا جا رہا ہے لیکن عبارت کچھ ایسے یوز کیا گیا ہے کہ
ایسا لگتا ہے کہ وہی اوپر والی قصہ ہے، لیکن یہ الگ قصہ ہے۔ ان الشرطہ، پولیس قبضت علی الرجلین، ایسے دو شخص کو پکڑ لیتے ہیں، اللذین کانا یتشاجران، جو آپس میں لڑائی کر رہے ہوتے ہیں، فی آرائہما المتطرفہ، اپنے انتہا پسندی والے رائے میں، یعنی دونوں شخص اپنے اپنی رائے میں حد سے تجاوز کر رہا ہے، اپنے اپنے رائے پہ اٹل رہتا ہے، اڑا رہتا ہے، اور اس میں کیا ہو جاتا ہے، فشتد غضبہما، اور دونوں کا غصہ بڑھ جاتا ہے، شدید ہو جاتا ہے، وتسبب فی عنف، اور وہ سبب بنا فی عنف، سختی کرنے پر، ایک دوسرے کے ساتھ سختی کرنے پر سبب بنا، ایسے دو شخص کو پکڑ لیا، الی ان وصل الخبر الی الاسرہ، یہاں تک کہ خبر پہنچ گئی قبیلے تک، التی کان ینتمی الیہ الضعیف، جو کمزور آدمی یعنی جس کا تعلق جو کمزور تھا، اس شخص کے قبیلے والوں کو خبر پہنچ جاتی ہے، فجاء اقاربہ، اور پھر اس کے رشتے والے آئے، الذین سمعوا الخبر، جن لوگوں نے خبر سنا، وضربوہ الرجل العنیف، اور ان میں سے جو سخت آدمی، مضبوط آدمی تھا، ان کو پیٹا، اس لیے پیٹا کہ وہ اس میں سے کمزور آدمی کے ساتھ انہوں نے سختی کی، وجرحوہ، اور اس مضبوط آدمی کو زخمی کر دیا، لذالک، اسی وجہ سے، نہى الاسلام عن التطرف، اسلام نے منع کیا ہے انتہا پسندی سے، فی کل شیء، ہر امور میں، حتی فی العباد، یہاں تک کہ عبادت سے بھی منع کیا ہے، کہ بے انتہا عبادت کرنے سے بھی منع کیا، فقد قال رسول الرحمت علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کس سے، عبداللہ بن عمر سے، حین بلغہ، جب انہیں خبر پہنچی، انہ یعبد کثیرا، کہ عبداللہ بن عمر بہت زیادہ عبادت کرتا ہے، یعبد، عبادت کرتا کثیرا، ولا یہتم، اور اہتمام نہیں کرتا، توجہ نہیں دیتا، بشؤون المنزل، گھریلو معاملات میں، تو اللہ کے نبی نے ان سے کیا کہا، سم، روزہ بھی رکھو، وافطر، اور روزہ توڑ کے بھی رہو، بغیر روزے کی بھی رہو، وقم، اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے بھی رہو، ونم، اور نیند بھی لیا کرو، فإن لجسدک علیک حقا، کیونکہ تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، وإن لعینک علیک حقا، اور تمہارے آنکھ کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، وإن لزوجک علیک حقا، اور تمہاری بیوی کا حق بھی تمہارے اوپر ہے، وإن لزورک علیک حقا، اور تم سے جو ملاقات کرنے چاہتے ہیں ان کا بھی تم پہ حق ہے، فقال سیدنا، اور ہمارے سردار سلمان الفارسی نے بھی کہا، ان لربک علیک حقا، ان لرب، تمہارے رب کا علیک حقا، تم پر حق ہے، ولنفسک علیک حقا، تمہارے نفس کا تم پر حق ہے، ولاہلک علیک حقا، اور تمہارے اہل و عیال کا بھی تم پر حق ہے، فاعطی کل ذی حق حقہ، تو ہر حق والے کے حق کو تم پورا کرو، فالوالدان اللذان یربیان اولادہما، پس وہ والدین جو لوگ یربیان اولادہما، اپنے اولاد کی تربیت کرتے ہیں، علی التوازن، توازن کے راستے پہ قائم رہتے ہوئے، توازن کے ساتھ، یعنی بیچ راستے کو اختیار کرتے ہوئے، متوسط طریقے کو اختیار کرتے ہوئے، سیدھے راستے کو اختیار کرتے ہوئے، والاعتدال فی القول والعمل، اور قول اور عمل میں اعتدال، بیچ راستے کو اختیار کرتے ہوئے، ہما من کرام الناس، وہ ماں باپ اچھے لوگوں میں سے ہے، وخیارہم، اور بہترین لوگوں میں سے، الذین یستحقون اجورہم من عند اللہ، جو لوگ اللہ کی جانب سے اجر کے مستحق ہیں، یستحقون، لعلکم قرأتم قصۃ موسیٰ و فرعون، شاید آپ نے پڑھا ہوگا قصۃ موسیٰ و ہارون، موسیٰ و فرعون، موسیٰ اور فرعون کی قصہ پڑھا ہوگا آپ نے، کان فرعون علا فی الارض، فرعون زمین میں تجاوز کرتا ہے، حد سے زیادہ بلند ہونے کی کوشش کرتا ہے، کیا، وطغى، اور سرکشی کی، وجعل اعزت اہلہ اذلہ، اور اچھے لوگوں کی عزت کو ذلیل کر کے رسوا کیا، فکانت النتیجہ، تو نتیجہ یہ ہوا کہ انہ خابا،
اس کو نقصان اٹھانا پڑا، وہ خسرا اور نقصان اٹھایا، وہ ہلاکا اور ہلاک بھی ہو گیا، بنا علی انانیتہ المفرطہ حد سے زیادہ اپنی انانیت کی بنیاد پر، وما فیہا من تصرفات متطرفہ اور انتہا پسندی والے تصرفات کی بنیاد پر۔ تو دوستو ہم نے ٹرانسلیٹ بھی سن لیا اور عبارات خوانی بھی کر لی۔ ہم آپ دیکھتے ہیں کہ اسماء موصولہ کہاں پہ یوز کیا رائٹر نے، اس جگہ پہ۔ تو جیسا کہ ہم دیکھ پا رہے ہیں کہ یہاں پہ جو الذی کا یوز کیا ہے، یہاں پہ یہ ہے فی المجتمع والتطرف غیر مقبول فی المجتمع، سماج میں انتہا پسندی کو قبول نہیں کیا جاتا، غیر مقبول ہے۔ اس کے بعد الذی یرفض، الذی کا یوز کیا گیا ہے، جو الذی یرفض جمیع انواع التطرف والغلو، یہ پورے سینٹنس کو جوڑتا ہے پچھلے سینٹنس کے ساتھ، اور الذی یوز کیا جا رہا ہے یہاں پہ مجتمع کی وجہ سے کہ پروناؤن کی شکل میں، لیکن پروناؤن نہیں ہے، یہ جوڑتا ہے مجتمع کو کے شبد کو اس پورے سینٹنس کے ساتھ۔ تو المجتمع، مجتمع میں، سماج میں غیر مقبول ہے جو سماج، الذی جو سماج، یہاں پہ مجتمع کے لیے الذی کا یوز ہوگا، جو سماج یرفض انکار کرتا ہے۔ اسی طرح اسی لائن پہ یہاں پہ الذی کا یوز کیا گیا، ویرا اور وہ سماج رائے قائم کرتا ہے، الانسان اس شخص کے بارے میں، الذی یاکل جو کھاتا ہے، طعاماً اکثر من جو بھوک سے زیادہ کھانا۔ تو یہاں پہ الذی کا یوز کیا گیا ہے الانسان کے لیے، الانسان یعنی اس شخص کے لیے جو کھاتا ہے، الذی جو کے لیے استعمال ہوا، یہ موصول ہے، اسم موصول۔ آگے یہاں پہ بھی یوز کیا گیا ہے الذی، کہا بینما الآخر ایک دوسرا شخص، الذی یا نام کثیرن جو بہت زیادہ سوتا ہے، تو دوسرے شخص کے بارے میں الآخر کا لفظ یوز کیا گیا ہے، الآخر، اسی آخر کے لیے الذی کا سینٹنس یوز کیا گیا ہے، دوسرا شخص جو سوتا ہے کثیرن بہت زیادہ، یا نام کثیرن، تو الذی اسم موصول ہے جو بدلے میں یوز کیا گیا الآخر کے بدلے میں، جو الآخر کو جوڑتا ہے الذی یا نام کثیرن کے ساتھ۔ آگے نیچے بھی یوز کیا گیا ہے الرجل، الذی، دو آدمی کا قصہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں وآخرہما الرجل الذی کان ینام کثیرا، یہاں پہ بھی وہی شبد ہے، وہ دو اس میں سے ان دونوں میں سے، وآخرہما ان دونوں میں سے دوسرا، الرجل وہ شخص، الذی کان ینام کثیرا جو بہت زیادہ سوتا ہے۔ تو الذی یہاں پہ جو کے لیے آیا ہے، جو کا معنی دینے کے لیے، لیکن جوڑ رہا ہے کس کو، الرجل کو جوڑ رہا ہے، کان ینام کثیرا یہ پورے سینٹنس کے ساتھ جوڑ رہا ہے الرجل کو۔ تو الرجل کے بدلے صلہ کے طور پر جوڑنے کی شکل میں آیا ہے الذی، جو کہ اسم موصول ہے۔ اسی طرح اللذین، اللذین، یہاں پہ اللذین آیا ہے، الذی کی تثنیہ، یعنی الذی ایک کے لیے یوز ہوتا ہے، اور اللذین یا اللذان دو کے لیے استعمال ہوتا ہے، یوز ہوتا ہے۔ تو اللذین یہاں پہ یوز ہوا کس کے لیے، یہاں پہ چونکہ ہے ان شرطہ قبضت علی الرجلین، دو آدمی کو پکڑ لیا، تو دو آدمی الرجلین ہے، تو اسی دو کے لیے اللذین کا یوز کیا گیا ہے، جو دو پہ دو کے میننگ دینے کے لیے آیا ہے۔ تو الرجلین ہی کے بدلے میں اللذین آیا ہے، اسی کو الرجلین کو جوڑنے کے لیے اس کے بعد آنے والے سینٹنس سے، یعنی کانا یتشاجران فی آرائہم المتطرفہ، یہ پورے سینٹنس کو جوڑنے کے لیے اللذین کا یوز کیا گیا ہے، کس سے جوڑنے کے لیے، الرجلین سے جوڑنے کے لیے، یعنی الرجلین کے لیے اللذین کا یوز کیا گیا ہے۔ تو کیا معنی ہے،
अल रजुलैनि, उन दो आदमी को पकड़ लिया पुलिस ने, अल्लज़ैनि, जो दोनों, काना यतशाजराने, झगड़ रहे थे, फी आराइहिमा, अपने राय के लिए, अपनी राय में, अपनी अपनी बात में, ओपिनियन में। तो दोस्तों हमने देख लिया जहाँ जहाँ यूज़ किया है, राइटर ने इसके बाद कहीं इस मौसूल का यूज़ नहीं किया है। तो फल वालिदान यहाँ पे नीचे भी एक जगह पे यूज़ किया गया है। फल वालिदान, वो माँ बाप, अल्लज़ाने, जो दोनों, युरब्बियाने औलादहुमा, अपने औलादों की तरबियत करते हैं, अलत तवाज़ुन, तवाज़ुन कायम रखते हुए, यानी सीधे रास्ते पर कायम रहते हुए, मुअतदिल, और बीच वाले रास्ते को इख्तियार करते हुए। तो वो माँ बाप मिन किरामिन नास, अच्छे लोगों में से है। तो फल वालिदान के लिए जो यूज़ किया गया है, अल्लज़ाने का यूज़ किया गया है। तो ये अल्लज़ाने दो के लिए होता है। मैं बता दूं कि इस मौसूल कई तरह के बहुत सारे अस्मा हैं, जैसे अल्लज़ी एक के लिए होता है, अल्लज़ाने या अल्लज़ैन दो के लिए होता है, अल्लज़ीना ये दो से ज़्यादा के लिए होता है। उसी तरह ये तो मेल के लिए, और फीमेल के लिए अल्लती का, अल्लज़ी के बदले अल्लती का फीमेल के लिए यूज़ होता है, फीमेल कैटेगरी के लिए। अल्लती, अल्लताने, अल्लतैने, अल्लाती, अल्लती व एक के लिए, अल्लताने या अल्लतैने दो के लिए, अल्लाती ये दो से ज़्यादा के लिए। ये रहे फीमेल के लिए। अल्लज़ी, अल्लज़ाने, अल्लज़ीना ये मेल के लिए, अल्लती, अल्लताने, अल्लाती ये फीमेल के लिए। इसी तरह मौसूला की, अस्मा मौसूला के तौर पर माँ भी यूज़ होता है। माँ, जो माँ के माना नहीं के माना, मीम अलिफ माँ मौसूला के तौर पर होता है। मन भी इस मौसूला के तौर पर इस्तेमाल होता है। अय्युन भी इस मौसूला के तौर पर यूज़ होता है। आप इस चैप्टर के आखिर में जो क्वेश्चन आंसर दिए हुआ है उसमें भी आप देख सकते हैं, बहुत सारे अस्मा मौसूला का यूज़ किया गया है, उसको आप समझ सकते हैं। इबारत को समझने के लिए मैंने आपकी वीडियो बनाई है, इबारत को आप समझ सकते हैं, और थोड़े बहुत जो एग्ज़ाम्पल दिए हुए हैं तो एग्ज़ाम्पल से आप समझ सकते हैं इस मौसूला क्या है। अब आगे जो है ना चैप्टर के आखिर में जो लास्ट में दिया हुआ क्वेश्चन आंसर के, उसको भी आप मुताला करके एक्स्ट्रा नॉलेज ले सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसे लगी। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।